1857 کی جو حالات ہیں اور اس سے پہلے کے حالات ہیں آپ ان کو پڑھیں. یہ اسماعیل دہلوی جو ایک بڑے عزت دار گھرانے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھرانے کا فرد تھا. انگریزوں کو یہ معلوم تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر ہمیں یہاں پہ قابو پانا ہے تو وہی طریقہ کرنا ہوگا جو طریقہ ہم نے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے کیا ہے. یعنی ایک ایسے آدمی کو تیار کرنا ہوگا جو مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑائے. اب اس کے لیے اسماعیل دہلوی کو خریدا گیا اور اسماعیل دہلوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تقویۃ الایمان. اس کتاب کے اندر معاذ اللہ اس نے لکھا اللہ اکبر، اس نے لکھا کہ اللہ کو مان، اللہ کے سوا کسی کو نہ مان. اور اس نے ایک جگہ اپنی دوسری کتاب میں یہاں تک لکھا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں. اور اس طرح سے اس نے کتنی بکواسیں کی. اس وقت ان کے چاچا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے. انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا اس کے عقائد صحیح نہیں ہے، اگر اللہ نے مجھے تندرستی دی تو میں خود اس کا رد کروں گا. اب آپ دیکھیں یہ کتاب جب اس نے لکھی تو جو لندن کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے ایشیاٹک رائل سوسائٹی، اس نے اس کتاب کو انگریزی میں ترجمہ کرایا اور پورے ہندوستان کے اندر اس کتاب کو انگریزوں نے مفت میں تقسیم کیا. یہ سوچنے والی بات ہے، انگریز کو مسلمانوں سے اتنی محبت کہ وہ ایک جو ہے وہ اتنی گستاخیوں سے لکھی ہوئی کتاب کو بڑی آسانی کے ساتھ میں مفت پورے ہندوستان کے اندر تقسیم کروا رہی ہے. اب میں آپ کو جو آگے بتانے جا رہا ہوں یہ جملہ سننے کے لائق ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ آپس میں لڑاتے ہیں. یہ تقویۃ الایمان جب اس نے لکھنے کے بعد میں اس نے اپنے ملنے والوں کو جمع کیا. یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اسماعیل دہلوی نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر میں نے شرک خفی کو شرک جلی کر دیا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ توقع ہے کہ جب یہ کتاب چھپے گی تو مسلمانوں کے اندر جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، لیکن مجھے توقع ہے کہ لڑیں گے بھڑیں گے، بعد میں جا کے خود بخود ان کا دماغ صحیح ہو جائے گا. اور اس نے کہا تھا اس کے اندر میں نے بڑا تشدد کر دیا ہے. اب آپ سوچ کر کے بتائیں کہ جو کتاب لکھی گئی ہندوستان کی سرزمین پر، وہ لکھنے والا مصنف خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے، بند کمرے کے اندر اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے یہ کتاب چھپواؤں کہ نہ چھپواؤں، کیونکہ یہ کتاب جب چھپے گی مسلمان آپس میں لڑیں گے، انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا اور پھر بعد میں جو ہے وہ آپس میں لڑ بھڑ کر کے صحیح ہو جائیں گے. کچھ لوگوں نے کہا مت چھپواؤ، کچھ نے کہا نہیں اس کو چھپواؤ. اور انگریز بھی یہی چاہتا تھا یہ کتاب چھپ کر کے مارکیٹ میں آئے تاکہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو. دیکھو جھگڑا کرنے کی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے. جب وہ کتاب چھپ کر کے مارکیٹ میں آئی پورے ہندوستان کے اندر اس کے خلاف وبال مچ گیا. جگہ جگہ مناظروں کا ماحول بنا، جگہ جگہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہونے لگا. حضرات مکرم، یہ وہ اختلاف کی بنیاد تھی جو 1822 کے بعد میں ہندوستان کی زمین پر اسماعیل دہلوی کے ذریعے انگریزوں نے رکھی. اس کے بعد میں دوسرا کام انگریزوں نے یہ کیا کہ اسماعیل دہلوی اور اس کے پیر سید احمد کو جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے باضابطہ ہتھیار دے کر کے جو ہے وہ بالا کوٹ کی طرف روانہ کیا. یہ باتیں بھی خود ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو پڑھنا چاہے ان کتابوں کے اندر خود پڑھ سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دونوں بدبخت اپنے انجام کو پہنچے. اور اسماعیل دہلوی نے یہ بات کہی تھی کہ جو میرے پیر سید احمد کا مرید نہ ہو وہ کافر ہے. اور اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو ہے وہ ایک ہوا چلے گی نا قیامت سے پہلے، اس ہوا کے چلنے کے بعد میں دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا. وہ ہوا چل چکی ہے، اب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے. اس طرح کے افکار و نظریات جو ابن عبد الوہاب نجدی نے وہاں پر کتاب التوحید میں دیے تھے، یہاں پہ ہندوستان کی سرزمین پر وہی افکار و نظریات اس نے عام کیے. اس کے بعد میں 1857 میں جب علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، پورے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف جب جنگ کا ماحول بپا، لیکن اللہ کی مرضی ایسی ہوئی مسلمان اس کے اندر ہندوستانی لوگ کامیاب نہ ہو سکے اور انگریز پورے ہندوستان پہ قابض ہو گیا. اس وقت جو ہے وہ وائٹ ہاؤس لندن کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، اس کے اندر ہندوستان کے پادری بھی موجود تھے. انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی اور کہا
کہا کہ اب اگر ہندوستان کے اندر ہمیں قابو پانا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو کھڑا کیا جائے. یہ لندن وائٹ ہاؤس کے اندر جو رپورٹ پیش کی گئی وہ آج بھی موجود ہے, جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اس میں پادریوں نے یہ کہا تھا اگر ہندوستان پہ قبضہ مکمل کرنا ہے تو ایک ایسے شخص کو تیار کیا جائے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے, پھر مال خرچ کیا جائے, اس کے ماننے والوں کو جو ہے ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کو آگے بڑھایا جائے. اور پھر آپ حضرات ہندوستان کی پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, ہندوستان کی سرزمین پر 1857 کے بعد میں علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی, اور علامہ عنایت اللہ کاکوروی, علامہ کافی اور دیگر بے شمار مجاہدین آزادی, ان کو کیسی کیسی سزائیں دی گئی, انہیں کیسے کیسے ظلم و ستم کے ان پر پہاڑ توڑے گئے. علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جو انڈمان جزیرے کے اندر آپ نے لکھی ہے, جو حالات لکھے اگر آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. اس وقت علماء اہل سنت کو انڈمان جزیرے کے اندر جس طریقے سے اذیتیں دی گئی تھی ان اذیتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور روایتیں بتاتی ہیں 1857 کے بعد میں دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے جہاں تک نظر جاتی تھی ہر درخت کے اوپر کسی عالم اہل سنت کی لاش لٹکی ہوئی نظر آتی تھی. 30,000 علماء کرام کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انگریزوں کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کو جو ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں وہ علماء کرام ہے. جہاد کا فتویٰ انہوں نے دیا ہے. جب تک علماء اہل سنت ان کے درمیان موجود ہے ہم ان کو دبا کر کے نہیں رکھ سکتے. چن کر کے علماء کو قتل کیا جانے لگا. خنزیر کے کھالوں کے اندر علماء کو بھر کر کے شہید کیا گیا, اور نہ جانے کس کس انداز کے اندر علماء کی شہادت کا جو ہے وہ انہوں نے سیاہ کارنامہ انجام دیا. حضرات مکرم, ایک طرف یہ حالات تھے, دوسری طرف جب وائٹ ہاؤس لندن کے اندر میٹنگ ہوئی تو دیوبند کے اندر چلنے والے ایک مدرسے کو پھر اس وقت انگریزوں نے جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی. آج بھی سرکاری رپورٹوں میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بات موجود ہے جو دیوبندیوں نے خود نقل کیا ہے کہ یہاں کی انگریز حکومت نے 1,04,000 روپے دارالعلوم دیوبند کو تعاون دیا. 1,04,000 روپے اگر اس وقت چاندی کا سکہ چلتا تھا, آج کے حساب سے اگر جوڑا جائے تو 4.5 کروڑ سے بھی زیادہ وہ رقم بنتی ہے. وہ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا. اور اشرف علی تھانوی کو جو ہر مہینہ جو وظیفہ ملتا تھا 600 روپے, جو آج کے حساب سے 2.25 لاکھ روپے ہوتے ہیں, ہر مہینہ 2.25 لاکھ روپے دیا جاتا. یہ بات میں اہل سنت کی کتابوں سے نہیں بول رہا ہوں, خود اشرف علی تھانوی کے ماننے والوں نے اس بات کو لکھا ہے. اب آپ سوچیں, ایک طرف علماء اہل سنت کو شہید کیا گیا, علماء اہل سنت کو کالے پانی کی سزا دی گئی, دوسری طرف ایک مدرسے کو تعاون دیا جا رہا ہے. اب جب یہ مدرسے کو جب تعاون دیا اس کے بعد میں قاسم نانوتوی کو وہاں پر پڑھانے کے لیے رکھا, اور قاسم نانوتوی نے چند سال کے بعد میں ایک کتاب لکھی تحذیر الناس. اس کتاب کے اندر اس نے یہ تاثر دیا معاذ اللہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد میں اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. معاذ اللہ اس نے نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی. جو حضرات ہسٹری پڑھتے ہیں وہ غور کریں گے تو ان کو پتا چلے گا وائٹ ہاؤس لندن میں میٹنگ ہوئی کہ ایک نبوت کے دعوے دار کو کھڑا کیا جائے, اور اس کے چند سالوں کے بعد میں دارالعلوم دیوبند میں کتاب لکھی جا رہی ہے, اور اس کتاب میں لکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہیں سے جو ہے وہ باضابطہ طور پر آگے کام شروع ہوا. جب وہ کتاب لکھی گئی پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہو گیا. ابھی یہ ہنگامہ ختم بھی نہیں ہوا تھا, تبھی برائن قاطیہ ان کی طرف سے چھپ کر کے آ گئی, جس میں معاذ اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم کو کم بتایا گیا اور شیطان کے علم کو زیادہ بتایا گیا. ہندوستان کے حالات اور زیادہ بگڑے. ابھی یہ حالات صحیح بھی نہیں ہوئے تھے, تبھی دوسرا دیوبندیوں کا فتویٰ منظر عام پہ آ گیا. اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, اور زیادہ حالات خراب ہوئے. ابھی حالات درست بھی نہیں ہو پائے تھے, ابھی جھگڑا فتنہ و فساد بڑھ ہی رہا تھا. تبھی حفظ الایمان اشرف علی تھانوی نے لکھی, اس کے اندر معاذ اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم پاک کو پاگلوں اور چپائیوں کی طرح قرار دیا. پورا ہندوستان آگ کے شعلوں میں آ گیا, جگہ جگہ فتنہ و فساد کا ماحول پیدا ہوا, مسلمان آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کا شکار ہونے لگے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جھگڑا کون کرواتا ہے, میں کہتا ہوں 1822 سے پہلے جب کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی اختلاف نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, یہ سارا جھگڑا کہاں سے آیا, یہ سارا اختلاف کہاں سے آیا؟ تم نے ہسٹری نہیں پڑھی, تاریخ نہیں پڑھی. یہ تاریخ پڑھو گے تو تم کو پتہ
چلے گا کہ اختلاف کی بنیاد کس نے رکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار تو جو ہے وہ اس وقت 1856 میں پیدا ہوئے جب یہ فتنہ و فساد بپا کر رہے تھے، جب ان گستاخانہ کتابوں کو مارکیٹ میں چھاپا گیا، کئی سالوں کے بعد میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1902 کے اندر ان لوگوں کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ پھر 1906 کے اندر اعلیٰ حضرت جب تشریف لے گئے مکہ مدینہ جب حج کے لیے، اس وقت مکہ اور مدینہ کے علماء نے ان کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔